رسول الکریم اما بعد. انہوں نے مفاد کا کہا نا، تو مفاد پر ایک لطیفہ پہلے آپ کو سنایا. مفاد پر ایک لطیفہ آپ کو سنائے، اللہ کرے کو نکل آئے لطیفہ. برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل کہتے ہیں کہ ایک دن میں انٹرویو دینے کے لیے بی بی سی کے دفتر ٹیکسی پر گیا، اور جب وہاں پہنچا تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ میرے واپس آنے تک وہیں 40 منٹ تک انتظار کرے، لیکن ڈرائیور نے معذرت کر دی اور مجھے بتایا کہ وہ میرا انتظار نہیں کر سکتا کیونکہ اسے ونسٹن چرچل کی تقریر سننے کے لیے گھر جانا ہے. میں اس کی تقریر سننے کے لیے گھر جاؤں گا، میں انتظار آپ نہیں کر سکتا. چرچل کہتا ہے میں اس شخص کو اپنی گفتگو سے سننے کی بیتابی اس شخص کی اپنی گفتگو سننے کی بیتابی دیکھ کر بہت حیران ہوا اور خوش ہوا. چنانچہ میں نے 10 پاؤنڈ، اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی ہے، آج کا 10 پاؤنڈ کتنے کے ہو گئے ہیں جی؟ 250 ہے. ہاں جی جی 4-5 ہزار روپے ہو گئے. تو میں نے اس کو 10 پاؤنڈ دیے، اس زمانے میں بڑی رقم تھی، نکالے اور اس نے اپنی اصلی شناخت ظاہر کیے بغیر اس کو دے دیے. اس کو چل میں کہ میں کون ہوں. بس نے رقم دیکھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر میں گھنٹوں تک آپ کا انتظار کروں گا، اور جہنم میں گیا چرچل، جو ہیل میں چرچل جہنم میں گیا چرچل. سبحان اللہ. تو یہ مفاد ہے جی. جی ہاں جی دقت میں یہ مفاد ہے. ہاں جی سبحان اللہ. دوسرا محاورہ انگریزی کا یہ نا، منی میکس دا میئر گو. ہاں جی، کہ پیسہ گھوڑی کو چلاتا ہے. پرانے زمانے میں تو گاڑی نہیں ہوتی، گھوڑی ہوتی تھی کہ فلان جگہ جیل لے جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نہیں لے جاتا. جب اس نے بتایا کہ اس کے 50 کی جگہ اس نے جو ہے تو 250 روپے کا، بس فوراً جا گھوڑی. اس نے کہا میری گھوڑی چل نہیں سکتی ہے. جب پیسے آئے گھوڑی چل پڑی جی. سبحان اللہ جی. تو ایک مفاد ہے نا، ایک مزہ ہے. دوسرا انگریزی کا ہی محاورہ ہے، دا وے ٹو اے مین ہارٹ، دا وے ٹو اے مین ہارٹ از تھرو ہز اسٹمک. کسی آدمی کے دل تک کا راستہ اس کے معدے سے گزر کر جاتا ہے. ہاں جی، کیا آپ نے کھلایا پلایا اس کے بعد دل پر آپ پہنچ گیا. یہ مزہ ہو گیا. پہلا مفاد ہو گیا، مزہ ہو گیا. تو خواہش نفس کیا چیز ہے نا، ہمارے تو مدد تخذہ الہ ہوا جو ہم بیان کرتے ہیں نا. ہوا کیا تم اس آدمی کا ہاتھ ہمارے کا مدد تخذہ الہ، اور آدمی کا حال دیکھا جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. ہاں جی ہاں، وہ تو زینا ہے نا، اس میں صرف زینا کشش ہے. اور یہاں ہے کہ یہاں تو اس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا، الہ بنا لیا. یعنی اتنا اس کا بنا اتنا اس سے مہ ہوا، اتنا اس نے خواہش نفس کو لے لیا کہ اس کو اس پر اللہ کے احکامات کو ترجیح دے دی. جب اللہ کے احکامات پر ترجیح ہو جائے تو یہ الوہیت ہو جاتی ہے. ہاں جی، اللہ کا حکم سامنے آیا اور آپ نے اس کو جو ہے تو پیچھے ڈالا اور خواہش کو لیا، تو یہ آپ نے خواہش کو خدا مان لیا، ترجیح دے دی. ہاں جی، تو الوہیت تو ترجیح ہے. ہاں جی، جس چیز کو آپ ترجیح دیتے ہیں دوسری چیز پر، تو اس کے مقابلے میں یہ آپ کی الہ ہو گئی. ہاں جی، اور ایک تو مدد تخذہ الہ ہوا، تو الہ ہوا جو ہے 2 چیزیں ہیں، مفاد اور مزہ. ہاں جی، مفاد اور مزہ. مفاد آدمی کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں، کانوں کو بہرا کر دیتے ہیں. ہاں جی، اور مزہ. تو صبح کی نماز سے پہلے میں ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے کوارٹ کے دیہاتی علاقے میں جا رہا تھا. یہ سہیل صاحب گاڑی چلا رہا تھا، آگے سے کتوں کی ایک فوج گزری، تو خاص آلات تھے ان کے. تو یہ آگے ایک کتا سے ٹکرایا، گاڑی کے ساتھ ٹکرایا، بمبر توڑ دیا اس کو. تو میں نے کہا سہیلا داد سکڑ دی مجھے ماں سکڑی دی آج نہ پوچھ دو گا نہ ہوش واس کر نہ کرو آج پہ نہ پوچھ دو. جو کتا جو تھا
اس کے ہوشوار کام نہیں کر رہے تھے. تو میں نے کیا کیا اس نے کیا ہے. مزے میں اس کا ہوشوار کام نہیں. اس کی جان جا رہی ہے, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اس کی, اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا. نفس کے مزے میں مزہ اور شواس کو ختم کر دیتا ہے, مزہ سوچ ارادے کو ختم کر دیتا ہے, مفاد اور شواس کو ختم کر دیتا ہے, ارادے کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جی ہندوستان کا ہمارا سفر تھا نا, تو ہم وہاں سے اب واپس آ رہے ہیں. ہندوستان کی طرف جو ہماری تلاشی لے رہا ہے وہ ہندو, وہ جو لوگوں کی تلاشی لے رہا ہے تو ہمیں پیچھے کر رہا ہے, پیچھے کر رہا ہے. ہمارا وقت آیا کر رہے ہیں, اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو دیکھا وہ باقی لوگ 10 روپے دے رہے ہیں اس کو, تو اس وجہ سے وہ کر رہا ہے. تو 10 روپے اس میں بڑی چیز ہوتی تھی. سن 80 میں سونا جو ہے تو یہ تھا 1000 روپے تولا. 10 روپے کی کتنی قیمت ہوئی نا. ہمارے ایک ساتھی نے ایسے وہ 10 روپے نکالے, ایسے کر کے ذرا اس کو نظر آئے, اس نے فوراً اشارہ کیا آ گیا. جو ہم آگے ہو گئے, سارا سامان اس نے ہمارا پار کر کیا اور ہم اس سڑک پر ہو گئے. تو ہماری طرف دیکھ رہا ہے, تو ساتھی نے کہا ہلے قوم کھلت نہیں دیتا وہ اس کو. اب وہ سرحد پر آ گئے, ابھی میرے سے کیسے لے سکتا ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا, اس کو کہ آدمی دیکھتے میرے ساتھ چال بازی کر لی, ٹرک کر لی اس نے کہ مجھ سے 10 روپے پار بھی ہو گیا, 10 روپے بھی نہیں دیے. تو کام نہیں کر رہا تھا, 10 روپے کے نوٹ سے اس کو بالکل متحرک کر دیا کام کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. میں تو اپنی ملازمت میں یہ پیسے نہیں دیتا رہا نا, بس خاصی تکلیف میں نے اٹھائی ہے. ابھی میرا ایک کیس چل رہا ہے جو میں نے جیت لیا. یہ کیسا ہوا ہے, میں جب ایک ریٹ میں گیا ہوں نا, تو بابو جو تھے ان کی میرے ساتھ بڑی دشمنی تھی. جو پیسہ نہ اور کی تھا, کہتا کہ تم یہاں سے ہٹ کر میرے گھر پر آ جاؤ, یہاں 1000 روپے مانگتے ہو, میں آپ کو 5000 روپے دوں, میرے مسلمان بھائی اور صدقہ کے طور پر دوں تمہیں. لیکن یہاں نہیں, تمہیں حرام نہیں کھلاتا نہیں دیتا. میری انہوں نے فکسیشن کی 21 گریڈ میں, اور تنخواہ میری 20 گریڈ سے کم. 20 گریڈ سے کم. میں چلا گیا کہ اب میری تنخواہ 21 گریڈ میں ہو گیا ہوں, میری پینشن کو ریوائز کرو, کمیونیکیشن کو, گریجویٹوں کو, سب کو ریوائز کرو. وہ ایک پرائیویٹ آدمی تھا سمیع الدین, وہ یہ اے جی والے یہ کام نہیں, یا ان کو آتا نہیں یا کرتے نہیں. آپ جائیں گے تو روز آپ کو کریں گے. وہ سمیع الدین جو تھا وہ ماہر تھا, میں اکاؤنٹ افسر گزرا تھا. وہ پرائیویٹلی کر کے لوگوں کو بنا کر دے دیتا تھا, وہ لا کر وہاں افسر کو دے دیتے, بس وہ سب ٹائپ کر کے آگے دے دیتے. سمیع الدین کے پاس میں گیا کہ میں کس گریڈ میں ہو گیا ہوں, میری جو ہے تو پینشن ریوائز ہوگی, اور میری کمیونیکیشن پینشن گریجویٹی سارے ریوائز ہوئیں کرو. اس سے دیکھو ڈاکٹر صاحب آپ کی تنخواہ جو ہے تو 21 سے کم آئی ہے. میں واپس آ کے ان کے پاس گیا, اے جی والوں کے پاس, میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے, کئی افسوس ہے میرا, ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے. اچھا, میں نے کہا میں نے تو ایک رول جو ساری عمر مجھے پتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں جاتا ہے تو اس کا پہلے گریڈ میں جو اس کا تجربہ ہے دیٹ از سیف, وہ تو جگہ محفوظ ہے. اگلے میں اس کو پھر اگر وہ اگلے کی بیسک پیسے زیادہ ہو گیا ہے تو اس کی وہ باقی رہے گی, اس کو ایک انکریمنٹ لگا کر فکسیشن کریں گے, ضرور ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نان اے جی آدمی, مجھے رول کا پتا ہے, ان کو نہیں پتا. جتوں سے میں لوگ. ایک اور عجیب کیس ہوا کہ جب پینشن میری کیلکولیٹ ہو رہی تھی نا, تو میں کہا جی آپ جائیں, وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, انکم ٹیکس سے آپ این او سی لے کر آئیں کہ آپ نے سب ٹیکس ادا کیے ہوئے. تو یہ بعض پرانے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کوئی ایک دکانی ماہر ہوتا ہے. تو ایک ہمارا واقف تھا,
اس نے کہا یہ آپ کو کیا کرنا ڈاکٹر صاحب یہ لو رول جی آپ کا پرنٹڈ رول تھا دیر نو سچ رول فار این امپلائی ٹو ہیو این او سی فرام انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ فار دی کیلکولیشن آف ہز پینشن گریجویٹ. یہ کوئی نہیں میرے پاس ابھی پڑا ہوا ہے. رجسٹرار صاحب حیران ہو رہا ہے. تو یہ سارا نے مجھے کہا نہیں ہو رہا. میں نے کہا چلو نہیں ہوتا وہ شکر اللہ کا وہ پینشن مل رہی ہے. میں نے اس کے 17 سال گزر گئے ہیں. 15 سال بعد میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے پیسے گورنمنٹ کے پاس پڑیں گے وہ لے لو. پھر دوسری بار دیکھتے پھر تیسری بار دیکھتے چوتھی بار دیکھتے تو میرا خیال ہوا کہ میرے ذہن میں خیال پڑا ہوا ہے میری فکسیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور یہ خواب بن کرا رہا ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. اسلام آباد چلا گیا تو ارشد صاحب ہے نا جو خلیفہ بھی ہمارا ہے اس کے گھر بیٹھے. میں ارشد صاحب آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں سینٹرل ایشیا میں بہت بڑی پوسٹ پر ہوں. سارے پاکستان کی تنخواہیں میں کرتا ہوں ساری کیلکولیشن کر کے میں ان کو دیتا ہوں. اچھا کہہ رہا یہ میرا کیس ہے کو دیکھو نا. اس نے کہا یہ آپ کا کیسا کیس ہے بی سی گریڈ میں جانے کے بعد تنخواہ کم ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے؟ میں نے کیا لوگوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ غلط ہے اب میں آپ کو بھیجتا ہوں. اس نے مجھے ریفر کیا ان کے پاس یہاں کے جی کے پاس. یہاں پر میں آیا جی اور یہاں پر پھر عبید اللہ صاحب کے بھائی نے کہا کہ ایڈیشنل اے جی جو ہے تو ہمارا دوست ہے آپ اس سے ملیں پھر آپ سارے کام کو ٹھیک ہے. اس سے ملا تو یونیورسٹی میں ہمارے پاس آتا جاتا رہا ہوا تھا جمعے میں. بڑا خوش ہوا اس نے فوراً آدمیوں کو بلا کر سب کو کر کرا کے سب کو جگہ پر کھا کے اس کیس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک کرنا ہے سب کچھ کیلکولیشن کر کے دینی. اور اس نے کہا پہلے فلانے کے پاس جائیں. میں گیا اس افسر نے دیکھو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو آپ کے ساتھ جاتی ہوں آپ کو میں 5,000 کا نقصان دیا ہے اس وقت ٹیکسیشن میں. باقی اس کو اس نے کہا رول وہی ہے آپ کا پہلا رائٹ یور پریویس رائٹ واز ریزروڈ دس نیو ٹیکسیشن واز وہ آپ کی پہ جو 21 گریڈ سے زیادہ آ رہی تھی اس پر ایک انکریمنٹ پھر آپ کو تو اس نے مجھے کر کے دیا جی کر کے دیا. اب جب میں بابو کے پاس آیا تو بابو کہتے یہ بات ہے وہ بات ہے. یہ جو افسر ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں کام چور. یہ کام نہیں کرتے بابو پر انہیں چھوڑا یہ سب دستخط کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دستخط کرتے ہیں کام چور ہوتے ہیں. اس کا کام بابو کر رہا ہے. بابو پھر روکیٹ بن جاتا ہے وہ کہتے پیسے لاؤ. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 6 لاکھ میرے کاٹے بابو نے تو اس کے پاس میں گیا اس نے کہا یہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک بات کہ میرا حق نہیں بنتا میں کیا بولوں. دوبارہ سے میں نکل رہا ہوں تو پیچھے کہتے حق مجھے نہ جوڑے گی وہ چل درتا کولے شما جی. تو میں مڑا میں نے کہا کہ گورا تو چل سرانا اخلما حق سرا باخلما مذاکار ضرورت. اکاؤنٹ افسر کے پاس آیا تبلیغی ماشاء اللہ متشرع ابھی وضو تازہ کر کے اسے پانی ٹپک رہا ہے زور کی نماز میں دونوں جانے والے. اسے میں نے کہا کہ مروت صاحب سے خبر ہوتا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اذان کے خلاف کھڑے ہونے کار وہ شو وضو سو کو اوپر لکھ لو اس نے کہا تو 1,000 روپے اس کو دے دیتا تیرا کام ہو جاتا. یہ مجھے افسر کہہ رہا. تو میں نے کہا مروت صاحب میرا واقع دوست بھی تھا تو آیا زما حق نہ جوڑے گی اور ضرور کو باندې واق نو پیسو باندې واق نو اگر صحیح ما زما ضمیر مطمئن شي ها ٹھیک تھا خبر ٹھیک ہوا اللہ بابو راؤ غوڑے تمہیں ٹھیک ہے یہ بات. بابو کو بلایا کہ وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لکھو اس حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. بابو کے کیا سر پر درد تک جو لکھے اس کو 1,000 روپے چاہیے تھے. اور پھر خود میں نے ایک درخواست لکھی اور میں گیا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں 11 مہینے میں جاتا ہوتا رہا. جس جگہ پر بھی جاؤ واقفیت میری اتنی امام مہنگ ہو جاتا ہوں. 11 مہینے زور کی نماز سیکرٹریٹ میں نے پڑھائی اور 11 مہینے میں کیس لڑا یہاں تک کہ ایک فائنانس سیکرٹری میرے کیس پہ وہ پوسٹ سے ہٹا. ہاں جی دوسرا آیا اور دوسرا وہ میرے ساتھ
کرتا رہا. اس نے 2-3 ٹرکیں میرے ساتھ کی, لیکن آخر ہماری ٹرک پہ اس کو گھیرا. ہاں جی. اور آخر جو ہے تو اس نے وہ کیس میں نے جیتا, اور 6 لاکھ کی بچت مجھے 6 لاکھ کی بچت مجھے. بے غریب آدمی کہاں 6 لاکھ کی بچت کر سکتا. دفتر انداز ہے حاجی صاحب. وہ جو کام کر سکتا ہے. ایک دفعہ میرا خیال ہے, یہ میرے ساتھ واقعہ کس کے ساتھ ہوا ہے, کہ 2 بجے میڈیکل کالج کے داخلوں کا جو ہے تو وہ ختم ہو گیا, فارم داخل کرنے ختم. تو پرنسپل نے آدمی کو کہا کہ دیکھ تو اس کے بعد چلا گیا. وقت تو ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ لالا وقت ختم ہے. اس نے کہا وقت تو ختم ہے. تو اس نے کہا اللہ سے چل بگول واڑی کہتے ہیں سر چل بگول دیکھو یہ قوال تک کون دیکھ رہا ہے کہ مگر ختم ہے گری ختم ہے. دیکھو اس نے انٹری کر دی. تو بعد کا کلر یہ جو چال باز کلر کو دیکھے منگا کا مکار کو نہیں شکنا سودے پاکستان نہیں شکنا. اور ٹھیک بھی کہتے ہیں. چلے ایک اور لطیفہ آپ کو سنایا جی. ان میں معرفت کی بات ہوتی ہے. ایک لڑکا یہ یا اس گاؤں کا 4 مہینے لگا کر آ گیا. 4 مہینے لگا کر آ گیا تھا. اچھا تھا پرخدار. اس نے آیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں تو تاریخ میں بہت چلتا تھا, اور میرے پاس ہی آتے تھے مختلف اپنے کام و مسئلوں کے لیے لوگ آتے تھے. شروع والے تو وہ فارغ بیٹھے ہوتے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے لیے کوئی نوکری کرنے کی ضرورت ہے, نوکری ہو جائے. میں نے کہا کریں گے. میں نے میڈیکل کالج میں تو کہنا سننا کیا, کوئی پوسٹیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں, اس کو کوئی کرو. اور میرا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھا تو کچھ اپائنٹمنٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی, اس کو بھی کہا. سب کو کہنا سننا میں کرتا رہا. تو اس میں نہیں ہو سکا. نوکری کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اتنے 20 آدمی بھرتی کرنے ہیں. تو سپرڈنٹ جو ہے وہ 20 آدمیوں کی بھرتی کی لسٹ لے کر آیا تھا. ساتھ ہی میرے ہیڈ نے کرنا تھا. اس نے لسٹ ٹائپ کی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے تو اس میں نمبر نہیں لگایا, 1 2 3 نمبر نہیں لگایا. اور 20 آدمی کو لسٹ اس نے ٹائپ کی ہوئی ہے. تو اس نے کہا سر دعوت دستخط کے. تو اس کو اچانک خیال ہے کہ اس نے کہا پلانے تھا 19 کی 20 نہ دی. ہاں 19 دی. اس نے 2 کے درمیان جگہ چھوڑی ہوئی تھی, اس جگہ سے آدمی کا نام ٹائپ کرنا. تو اس نے کہا کون نہیں سے. تو وہ مجھے وہ کہہ رہا ہے بادشاہ صاحب ہیڈ کو سے کہا ڈاکٹر صاحب استاد تھوڑی سنم دے میں آگے نو فضل احمد دے جی. اس نے بابو سے کہا ٹائپ کا ایک دم ممرا اڑا دیا. تو مجھے ایسا دیکھ رہا ہے 10,000 روپے دماغ خراب ہے. 10,000 روپے سے میرے خراب کیے. گیا مجبور سے ٹائپ کر کے آیا, دستخط کیا جی اس کے اپائنٹمنٹ ہو. ہمارے کالج کا ایک 16 گریڈ کا وہ تھا اسٹیرو ٹائپسٹ تھا, پی ٹو پرنسپل. ایسے پرنسپل صاحب کے کام کیا تو اس کے مزاج وغیرہ سب کچھ سمجھ گیا. اس نے ایک دن فائل اس کے آگے رکھی ہوئی ہے. اس کو لگا تھا کہ کسی دن سے شراب زیادہ پی ہوتی ہے, تو اس نے گوش آواز زیادہ کام نہیں کرتا. اس نے فائل اوپر نیچے رکھے اور ایک سادہ کاغذ اس پہ رکھا ہوا ہے. سادہ کاغذ رکھا ہوا ہے اور اس پر اس طرح سے شراب زیادہ پی تو دستخط کرتے, سادہ کاغذ کو بھی دستخط کرتے. جب دستخط کر دیا تو اس نے بیٹھ کر آرام سے اس پر ٹائپ کر لیا کہ مسٹر فلانا فلانا از ہیئر بائی اپوائنٹڈ ایز ایڈمنسٹریٹو آفیسر ان ڈیٹ 17. یہ سب کچھ کرا کے اس نے اس کا وہ ہوتا ہے ایز اپروڈ بائی دی سیکنڈ کمیٹی وغیرہ سارا اس پاتا تھا نہیں.
اسے کر کرا کے اسے بالکل ویلڈ آرڈر سے ٹائپ کرا دیا اور اس نے جا کر جو ہے تو ارائیول بھی دے دی، ارائیول بھی دے دی، اور اس نے بندوبست کیا ہوا تھا ارائیول دیتے ہی اس نے اپنے آپ کو مردان ٹرانسفر بھی کر دیا۔ پیچھے سارے بابوں نے بڑا ہنگامہ کیا کہ اس کو کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، تو اس نے کہا پانچ کو بدلتا خالی کھڑے لے کر میں نے تبدیلی کرائی جی، اور کہا چلو ٹھیک ہے جی، وہ پرنسپل کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا کیا۔ پھر وہاں سے کچھ مہینے کام کیا، پھر واپس ٹرانسفر کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اس نے کہا کہ بابو کولی ہو، بابو سمرن بھی بابو کو کولی ہو دا ڈاکٹر سے دا خطرناک سے دا چلو۔ تو اس کے بعد یہ سمرن تھا عزیز، مجھ سے بہت ڈرتا تھا، میرے ساتھ کبھی شیئر نہیں کرتا تھا، میں یہاں خیر ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا وغیرہ بات ہے خیال بھائی ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خطرناک تھی نا ٹول پلاننگ دی فیل کون سی سبحان اللہ جی۔ آخر میں اس نے میری 3 سال چھٹی کی منظوری کا کام اس نے کرایا جی، 3 سال ارن لیو اور پھر ایل پی آر سب کچھ، میری ریٹائرمنٹ کو اس نے کام کیا، اور وہ پھر کر اخلاص سے کرتا تھا ہمارا کام۔ اس میں نے کہا یار اس طرف سے بڑا کام کیا اب، اور اس کو جو ہے تو بہت فائدہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا سوال نہ پیدا کی گی ڈاکٹر صاحب باتوں سے شہر آؤ۔ تو پھر میں نے آدمی کو کہا کہ اس کے گھر معلوم کرو سفید ڈیری میں، تو گھر پر اس کی گھر والی کو دے کر آؤ، اور وہ جب گھر میں داخل ہو گیا پھر یہ نہیں اوپر، تو گھر والی کو دے کر آ گئے۔ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب مریض جاتے ہیں دوپڑا کو آخر لاسٹ عورت کے گھر میں عورت کے ہاتھ میں آ کے تھا، میں کیا کرتا آج تو دعا ہے جی، دعا ہے ماننا اللہ پاک کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا اللہ ہماری پوری ملک صدر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ من حال پر رہے بشیر یا اللہ من حال پر ہم کرنے میں پریشانیوں میں دور مشکلات کو آسان فرما، جہاں جہاں ان کے افراد جیت میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں میں ڈرے میں ہیں، یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمن کے ڈر سے نکلنا آسان فرما، عالم اسلام میں ہدایت فراہم فرما، اپنے تعلق فراہم فرما، حضور ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فراہم فرما، اپنے صدیقوں کی محبت فراہم فرما۔ وہ لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، تصویر و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں، تصویر کے راستے سے کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں، بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں میں بڑھاؤ فرما۔ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات میں تو سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال، یا اللہ کوئی تنگس ہو تنگسی کو دور مارے، پریشان آ رہا پریشانی کو دور مارے، مشکلات میں رہو عافیت مارے، ساتھی بے روزگار ہو یا اللہ غیب سے روزگار حاصل ہو، سب کی زندگی میں قرآن یا اللہ کو جاننے والا ہے، سب کی زندگی میں قرآن پورا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ تاریخ درشان کو قبول عام نصیب فرما، یا اللہ کو تم تعید پیدا فرما، وسائل غیر سے بندوبست فرما، کام اور افراد کو یا اللہ کھڑا فرما، یا اللہ غزہ فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ فلسطین مسلمان، یا اللہ غزہ فلسطین مسلمان، یا اللہ روہنگیا مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ روہنگیا کے مجاہدین کی مدد فرما،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی یا اللہ مدد فرما، ہندوستان کے پاکستان سے مغلوب نہ فرما، ہندوستان پر غالب فرما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ اس ملک کو، یا اللہ سیاسیوں نے ان کے ساتھ مل کر باقی سب نے مل کر لوٹ کر اس کے پیسے کو باہر نکال کر باہر ملکوں میں جائیدادیں بنا دی، اور یا اللہ سودی قرضے کے نظام کو یہاں چلاتے ہوئے کمشنوں کو، یا اللہ باہر کمپنیوں کو ٹھیکے دے کر اپنے کاموں کو دے کر کمیشن دے دے کر، یا اللہ قوم کو ان کا چھوڑ دیا، چوس دیا اللہ ان کو، یا اللہ ان کے پیٹوں کو پھوڑ دے، کپڑوں کو توڑ دے، گرونوں کو مروڑ دے، اور یا اللہ اس پیسوں کے واپس آنے کے حالات پیدا فرما دے، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا